بہت زیادہ لمبی بات کرتے ہیں. جس کو ویڈیو نہیں دیکھنی وہ اسکپ کر کے جا سکتا ہے. جو اس کو ضروری چیز کچھ سیکھنا ہے زندگی میں وہ بیٹھ سکتا ہے. دیکھو یار، ہم نے اس دنیا میں آتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ہم کسی نہ کسی مقصد کے تحت آتے ہیں. ہم ایسے نہیں رہ سکتے بھیڑ بکروں کی طرح جیے اور مر جائیں. ہمیں اللہ نے انسان بنائے، انسانیت ہے ہم میں، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ اس حال میں ہو، کسی کی مدد کر سکتے ہو مشکل وقت میں، اور آپ جان کے اس کی مدد نہیں کرتے، اور آپ مسجدیں جانے نمازیں پڑھ رہے ہو، کہیں آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ یار میں پتہ نہیں نماز میری قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، وہ بات ہے نا، ان اعمال بالنیات. آپ کے اعمال نیت کے اوپر ہیں. آپ کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہو، آپ کی نیت ہو جاتی ہے. آپ کوئی نیک کام کرنے کا سوچتے ہو، آپ کی نیت ہو جاتی ہے. ہم اکثر زندگی میں نا بہت سی چیزیں ایسی جو اگنور کر دیتے ہیں اور بھاگتے ہیں بڑے بڑے ثوابوں کے پیچھے، اور چھوٹے چھوٹے ثوابوں میں دروازے پہ آتے ہیں. شاید بڑے بڑے ہم نہیں دیکھتے. ہم اکثر جو ہے نا 5 وقت کی نمازیں اپنے فرض ٹائم پہ نہیں پڑھتے، اور اکثر نفلی عبادت کے لیے ہمیں مکہ جانا ہے، ادھر جا کے پڑھنی ہے جو فرض ہے ہم پہ. یعنی کہ آپ کا ایگزام ہے، آپ کو پیپر آیا ہے، پیپر دینا ہے، جو ٹیسٹ ہے اب وہ یاد نہیں کر کے گئے، ایکسٹرا جو کورس ہے وہ یاد کر کے گئے ہو، فیل ہو جاؤ گے نا. اسی طرح آپ کی ٹیسٹ جو ہے وہ نماز کا ہونا ہے، اور آپ جا کے نفلی عبادت کر رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو. اللہ کہے گا یار میں نے آپ سے جو چیز فرض کی تھی اس کا سوال ہوگا، اب وہ چھوڑ رہے ہو. ٹھیک ہے. اور ایسی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہمارے آس پاس دروازے پہ، ہمارے پڑوسی، ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار، یہ لوگ مشکلوں میں ہوتے ہیں، حالات مشکل ہوتے ہیں. کوئی رینٹ نہیں دے سکتے، کوئی بجلی کا بل، کوئی کسی کے میڈیکل کی کوئی سچویشن ہوتی ہے، بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں. باہر جا کے ہم صدقے دیتے ہیں، باہر جا کے دیتے ہیں، لیکن ان کو نہیں دیتے. کیوں؟ شاید رشتہ داروں سے بنتی نہیں ہے، شاید بھائی سے نہیں بنتی، شاید بہن سے نہیں بنتی، چاچا مامی پھوپھی کسی سے. یعنی آپ کی انا ضد ایگو آ جاتی ہے نا بیچ میں. ایگو کہاں آتی ہے؟ ایگو کیا ہے؟ تکبر. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو اگر آپ میں تکبر آتا ہے، ایگو آتی ہے، آپ کا جھگڑا ہے، آپ کی انبن ہے، آپ اس وجہ سے نہیں دیتے، تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیونکہ اس کی سے میری انبن تھی، مجھے پتا تھا وہ ضرورت میں، پھر بھی میں نہیں دیا. پھر 1000 لوگوں کی جو ہے نا بھٹکے ہوتے ہیں، اللہ پھر بھی دیتا ہے ان کو. اور کبھی کبھی ہم لوگوں کو معاف ہی نہیں کرتے اپنی زندگی میں، اور خود جا کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر. تو یار ایک بات تو سن لو، جیسے تم لوگوں کو معاف کرو گے نا، اللہ بھی پھر تمہیں ویسے معاف کرے گا. لیکن اگر تم خود لوگوں کو معاف نہیں کر رہے، اور تم چاہتے ہو فلاں دوسرا بندہ تمہیں معاف کرے، اور اس کو پتہ ہے تم معاف نہیں کرے، وہ آ کے کیا بولے گا؟ بولے کہ تم خود تو معاف نہیں کر رہے، مجھ سے امید کرے، تو لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے. کوئی اب یہاں میری بات کو کمپیئر نہ کرے کہ یار تم کہاں، اللہ تو اللہ ہے. میں صحیح بات ہے، اللہ تو اللہ ہے، لیکن یار تم خود تو دیکھو کیسے انسان ہو. اگر آپ کوئی چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند ہے نا. لیکن آج کل لوگ یار مجھے نہیں اچھی لگتی اس کو دے دو، یا وہ گھری ہوئی چیزیں میں نہیں کھاتا اس کو دے دو وہ کھا لے گا. یار کیا کس زمانے میں آ گئے ہیں؟ ابھی ایک دوست سے مل کے آئے ہیں، اس کے سامنے تعریف ادھر آئے ہیں، یار بہت بولتا ہے، یہ کسی کام کے لیے نکما ہے. اور بہت سے ایسے میرے بھائی بہن ہیں جو تعمیری تنقید نہیں برداشت کرتے. ان کو ہم کرٹیسائز کریں فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں. آج کل لوگ رسپونڈ کرتے کہاں ہیں، سوچتے کہاں ہیں، ریئیکٹ کر دیتے ہیں کہ تم نے ہمیں ایسا کہا کیسے دیا. اور آج کل کی ہماری جو نسل ہے جس کو لوگ ابھی جن زی کہتے ہیں، یہ جو ہے نا بہت غلط راستوں پہ جا رہی ہے. یہ فوراً ریئیکٹ کر دیتی ہے، یہ کرٹیسزم کو تو برداشت ہی نہیں کر پاتی. ان تو کرٹیسائز کرو، ان کو لگتا ہے یہ سب سے صحیح ہے، یہ سب سے رائٹ ہے، یہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے. بہت کچھ ایسے ہیں جو سمجھدار بھی ہیں لیکن یہ رانگ وے میں جا رہے ہیں. سیلفش پن آج کل لوگوں میں بہت ہے. اتنا ہے کہ کسی کو مرتا دیکھ لیں گے اپنے کو اور اپنا ایگو نہیں مار پائیں گے. دیکھو یار ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اس میں کیا آیا تھا؟ تکبر، ایگو. اور اگر تم نہیں مار پاتے اپنی چیز، تمہارے سامنے کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں تم کسی کی مدد کر سکتے ہو، کتنے ایگو نہیں مار سکتے، تو کیا آ گیا؟ تکبر. اور اکثر ہم نے دیکھا شادیوں پہ، محفلوں میں جاتے ہیں، ایسے ملتے سلام کر کے، ایسے لڑکیوں کو سنتا ہوں میں اکثر
کہ شاید مجھے لگتا ہے ان میں زیادہ ایگو ہوتا ہے، تو وہ سلام کر کے ویکتی نے منہ ادھر پھیر لیا، لڑکا سلام کر کے ادھر نارمل سلام کر کے چلے گئے. یار یہ ایگو کہاں لے کے جانا ہے؟ اللہ کو عاجز لوگ پسند ہے، ایگو نہیں پسند، تکبر نہیں پسند، کہاں لے کے جاؤ گے؟ یہ سب یہیں رہنے جانے. جتنی دولت شہرت گاڑیاں جو کمائے کچھ پیچھے نہیں آنا، اولاد بھی کام نہیں آنی، نفسی ہونی ہے اینڈ میں، آپ کو پتہ ہے نا. تو کہاں. اور آج کل ایسے ایسے لوگ ہیں، لڑکے ریلیشن، لڑکے لڑکیوں کو شادی کی امید دلا کے 5 سال کسی کے 10 سال برباد کر کے پھینک کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لوگ نکاح کر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، لوگ شادی کر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، ذرا بھی نہیں سوچتے، خوف خدا ہوتا ہی نہیں ان کے اندر. اور اتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ سے دور بھاگتے ہیں. وہ ذرا ماں باپ ان کو تنقید کر دیں، کچھ کہہ دیں، برداشت ہی نہیں کرتے. یار یہ سوچو، یہ وہی ماں باپ ہیں، اگر تم آج یہاں پہ پہنچے ہو نا، انہوں نے کھلا پلا کے کما کے کیا کچھ کر کے تمہیں بڑا کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر تمہاری ساری خواہشیں نہیں پوری کر سکے، کسی کی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، لیکن سنو، وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. آگے تم نے خود کرنا ہے. تم ساری زندگی ایکسکیوز نکل نہیں کر سکتے، میرے ماں یا میرے باپ نے یا میرے پیرنٹس نے میرے سے ایسا کیا. نہیں یار، یہ ایکسکیوز کارڈ اور وکٹم کارڈ جو لوگ کھیلتے ہیں مجھے تو بالکل اچھے نہیں لگتے. یہ ساری زندگی آپ ایکسکیوز اور وکٹم کارڈ ٹھیک ہے، آپ کھیلو گے، سب کو کھیلو گے، بدھو بنا لو گے، بیوقوف بنا. میرے ساتھ ہوا، خود کو کیسے بیوقوف بناؤ گے؟ بتاؤ مجھے، جواب دو اس بات کا. یہ کارڈ کھیل کے مر جانا ہے کیا؟ ساری زندگی کارڈ کھیلو گے؟ تو نکلو اس سے باہر، اس اندھیری دنیا سے باہر نکلو. دیکھو یہ دنیا خوبصورت ہے، اس دنیا میں خیر ہے، اچھے لوگ ملتے ہیں، لیکن لوگ تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور آج کل لوگ تلاش نہیں کرتے، اور ماں باپ کو ایسے سنا دیتے ہیں، یار میرے ماں باپ سمجھتے نہیں. یار یہ سوچو، یہ اب اس ایج میں آ گئے ہیں نا 60 50 70 کی، تو ان کو اف تک نہ کرو. تو قرآن میں ذکر ہے، ٹھیک ہے. جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا دماغ تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. شعور بے شک ہے، لیکن تھوڑا وہ ٹریگر جلدی ہو جاتے ہیں، تو ان کو برداشت کرو یار. انہوں نے بھی تمہارا شرارتی پن، تمہارا کتنا کچھ برداشت کیا ہوگا جب تم 1 سے لے کر 18 سال کے ہوئے ہو. وہ کچھ کہہ بھی دیں، تمہیں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر بھی رسپیکٹ کرو ان کی. ان کو ہرٹ ہوتا ہے، ان کا دل دکھتا ہے، اور تمہارے پاس ہیں قدر کرو. جس کے پاس نہیں ہوتے نا، اس کو پتہ ہے تکلیف کیا ہوتی ہے. اور بہت سے لوگوں کے پاس اتنی نعمتیں ہیں نا، انہیں اب میں اپنی نعمتیں گنواتا ہوں. میں بٹھاتا ہوں، میں بیٹھ کے سوچا تھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں اچھے صوفے پہ لیٹا ہوں، اچھا موبائل چلا رہا ہوں، اچھا ٹی وی ہے، اچھا اے سی ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھا ہے، گھر والے ہیں اچھے ہیں، سب کچھ اچھا ہے. اللہ کی بہت نعمتیں، ایسے ایسے لوگ اللہ نے دیے میری زندگی میں جو بہت اچھے ہیں میرے لیے. ایسے ہیں کہ میرے خون کے نہیں ہیں، لیکن میرے لیے میرے خون سے بھی بڑھ کر ہے. اپنا وہی ہے جو تمہارے ساتھ کھڑا ہے، جو کھڑا نہیں وہ اپنا نہیں ہے. لیکن بھائی میرے اس کا یہ مطلب نہیں اس کے ساتھ بھی تم بوڑھے ہو جاؤ، یا ایگو لے میرے ساتھ ایسا کیا، اس کے ساتھ ایسا کروں گا. دیکھو ان کا عمل، وہ اپنے عمل کا جواب خود دینے والے ہیں. ان کا ان کے رب کے بیچ میں، تمہارا اور تمہارے رب کے بیچ میں. تم ان کے جیسے نہیں بن سکتے. اللہ نے جس کو نرم دل بنایا ہے، تو یہ تو آپ کے پاس نعمت ہے. مجھے پتہ ہے نرم دل جو میرے بہن بھائی ہیں بہت درد اور بہت تکلیف ہوتی ہے، میں بھی ان میں سے ایک ہوں، احساس والے. لیکن دیکھو یہ تمہارے پاس ایک اللہ کی نعمت ہے. تم ہر جگہ پیار انسانیت پھیلاتے ہو، تمہارے لوگ دشمن نہیں ہوتے، لوگ ہمیشہ تمہارے قریب آتے ہیں. جانور تمہارے پاس سیف محسوس کرتے ہیں، اور اجنبی بھی تمہارے پاس سیف محسوس کرتے ہیں. جو بھی بچے تمہارے پاس زیادہ کھیلتے ہیں. اور جو ایک سخت دل والا انسان ہوتا ہے نا، وہ موسٹلی وہ ہوتا ہے جس کے دل ایگو سے بھرا ہوتا ہے. وہ خود بھی کبھی سکون میں نہیں ہوتا، نہ وہ دوسروں کو سکون میں رہنے دیتا ہے. وہ خود بھی اس کی زندگی میں، ان کی زندگی میں کبھی، جتنے بھی سختی لوگ ہیں ان کی زندگی میں آپ دیکھو کبھی سکون نہیں ہوگا. وہ کبھی سکون میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ خود سے اپنی پرسنالٹی سے تنگ ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کے پاس نرمدلی نہیں ہوتی، تو ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی. ہم چاہے جتنی بھی دکھی ہو، ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، ہم سکون میں آ جاتے ہیں بہت. ہم جب کسی کو خوش کرتے ہیں بہت سکون میں جاتا ہے. تو یہ لائف چھوٹی سی ہے. جو سخت دل ہیں وہ بھی اللہ کی طرف پلٹ جائیں، جو نرم دل ہیں وہ خود کو اور بہتر کریں، اور اچھے انسان بنیں، اور جو بھٹکے ہوئے سیدھی راہ پہ آئیں. ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، میں نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے. جو آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی نعمتیں نا، ان کو گنو، اللہ کا شکر ادا کرو. جو بھی ہے شکر ادا کرو یار. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ جن کے پاس حیات پر نہیں ہے. اور ہر حال میں اللہ کا شکر کرو. مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ویڈیو اگر اچھی لگی تو پلیز سپورٹ کرو، تاکہ میں ایسی اور دل کی باتیں کر سکوں آپ سے. تھینک یو.